امریکہ کے اس سفر میں مجھ سے کئی بار ایک سوال کیا گیا، وہ تھا اہل سنت والجماعت کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں. دیکھیے، اس کے بیک گراؤنڈ کو جو آپ جانیں گے تبھی سمجھ پائیں گے کہ کیا چیز ہے. بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو اس کو لے کر کے علماء مانتے ہیں کہ 3 قرن مانے ایج، دور، 3 پیریڈ ایسے ہیں جو گولڈن پیریڈ ہے اسلام میں. اس کے بعد کوئی نہیں پیریڈ ہے. یہ 3 کون ہیں؟ رسول اللہ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ. بس اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں قرون مشہود لہا بالخیر. کہتے ہیں قرون ثلاثہ، 3 ایسے دور جس کے بارے میں خود پیغمبر نے کہا کہ یہ معیاری دور ہوں گے. معیاری مطلب ایبسولوٹ سینس میں نہ لیجیے، کیونکہ ایبسولوٹ سینس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. تو صرف 3 دور کو رسول اللہ نے گواہی دی. قرون مشہود رہا بالخیر، یعنی پروفیٹک پیریڈ، صحابہ پیریڈ اینڈ تابعین پیریڈ. اس کے بعد نہیں. اس زمانے میں جتنے بھی مسلمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ سب اس کے بعد کے ہیں، کوئی اس کے بارے کا نہیں. جتنے جھگڑے، جتنے اختلافات، جتنے عجیب و غریب قسم کے جو آپ سنتے ہیں لوگوں سے، وہ سب ان 3 کے بعد کے ہیں. دیکھیے، ہوا کیا کہ بنو امیہ تک جو ہے وہ کلچر باقی تھا، یعنی صحابہ کلچر بہت، کیونکہ بنو امیہ جو تھے وہ سب عرب تھے. عربوں میں ایک اسلام کے لیے حمیت تھی. تو رسول اللہ کے زمانے میں اور خلافت راشدہ کے زمانے میں اور بنو امیہ تک وہ جو صحابہ کلچر بنا تھا اس پر وہ لوگ قائم رہے، کیونکہ ان کا جو حمیت تھی. اس کے بعد کیا ہوا، بنو امیہ اور بنو عباس میں اختلاف ہوا، اور بنو عباس جو تھے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھے کہ خود اپنے بل پر وہ امیہ ڈائناسٹی ختم کر سکے. تو انہوں نے کیا کیا، ایرانیوں کو سہارا لیا. یعنی بنو عباس جو بنو امیہ کی حکومت ختم کر کے انہوں نے قائم کی دولت عباسیہ بغداد میں، جس کا سینٹر تھا، وہ قائم کی انہوں نے ایرانی کی مدد سے، اپنی ذاتی اس سے نہیں. چنانچہ ایرانی چھا گئے. یہیں سے سارا فساد برپا ہوتا ہے. یعنی عربیت ختم ہو گئی، ایرانیت آ گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ٹاپ کے علماء اس کو مانتے ہیں. اس کو مثال کے طور پر آپ پڑھیں ایک کتاب ابن خلدون کی جو کتاب ہے مقدمہ، جو عربی میں بھی انگریزی میں بھی کئی لینگویج چھپی ہے، وہ پڑھ سکتا ہوں اس کو. بہت ہی اچھی کتاب ہے. وہ ہے انالیسس آف اسلامک ہسٹری. یہ جو مقدمہ ابن خلدون ہے، انالیسس آف اسلامک ہسٹری. تو یہ ہوا کہ بنو عباس جو تھے وہ ایرانیوں کی مدد سے انہوں نے بنو امیہ کی حکومت ختم کیا. تو اب چونکہ ایرانیوں نے مدد کی تھی تو وہی چھا گئے. جیسے انڈیا میں ہوا، دیکھیے انڈیا میں ہمایوں سے پہلے جو کلچر تھا وہ الگ تھا. ہمایوں کے بعد کلچر بدلا، کیونکہ ہمایوں جو تھا شیر شاہ سوری سے اس کو شکست ہوئی تھی، بھاگ کر ایران گیا. تو اس وقت ایران میں جو بادشاہ تھا قاجار، اسے مدد دیا، اس نے اس کی آرمی لے کر آیا وہ، اور پھر شیر شاہ سوری ختم کیا. تو چونکہ ایرانی کی مدد سے قائم ہوا تھا یہاں، تو ایرانی وہاں سے آئے. اور اس کے بعد انڈیا میں جو آرٹ آ گیا، آرٹ وہ اسی کے وہاں سے آیا. اس سے پہلے ایجوکیشن وغیرہ پر زور ہوا کرتا تھا، اس بعد آرٹ پر زور ہونے لگا. تو یہ ایک ضمنی مثال تھی. تو اسلام کی تاریخ میں یہ ایک ڈیویشن آیا کہ پیورلی عربیت، پیورلی اسلامیت کے بجائے عجمیت یا ایرانیت چھا گئی. وہیں سے پیدا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ اس زمانے میں میموری کے سطح پر ہمیشہ موجود تھی، لکھی ہوئی شکل میں کم تھی. تو لوگوں کو یاد تھے، لوگ چرچا کرتے رہتے تھے اس کا، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا حافظہ یعنی میموری بہت اچھی ہوا کرتی تھی. اس زمانے کی بات نہیں ہے. جب آپ اپنے جسم کے کسی حصے کو زیادہ استعمال کریں گے تو وہ اس سے طاقتور ہو جائے گا. مثلا ایک ہاتھ کو آپ ان ایکٹیو کر گے، ایک ہاتھ سارا کام لے تو ساری طاقت اس میں آ جائے گی اور یہ بالکل کمزور ہو جائے گا. تو پرنٹنگ پریس سے پہلے یہ تھا کہ صرف میموری ہی ایک ذریعہ تھی بس. تو لوگ یادی تھے چیزوں کو یاد رکھنے کے، اس وجہ سے میموری بہت اسٹرانگ ہوا کرتی تھی اس دور میں، ہر جگہ کی، انڈیا میں بھی ہر جگہ.
جب پرنٹنگ پریس آیا تو میموری کمزور ہو گئی. تو حدیثیں جو تھی پہلے زمانے میں سب قسم موجود تھی. ایسا نہیں کہ حدیثیں موجود نہیں تھی, لیکن میموری کی سطح پر تھی وہ. تو بنو عباس کے زمانے میں لکھا جانے لگا. یہ جو محدثین ہیں, بخاری ہے, مسلم ہے, اور امام حنبل ہیں, اور مالک ہیں, ترمذی ہیں, ابن ماجہ ہے, ابو داؤد ہے, جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے اس زمانے میں یہ سب بنو عباس کے زمانے میں پیدا ہوئے. یاد رکھیے جتنے بھی ہے بنو عباس کے زمانے میں. تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ حدیث کی تدوین سے پہلے فقہ پیدا ہوئی. یعنی ہسٹوریکل جو آرڈر ہے اس میں آپ دیکھیں تو پہلے فقہ آتی ہے, اس کے بعد حدیث آتی ہے. تو ہوا کیا کہ جو فقہا تھے, جو امام ابو حنیفہ وغیرہ, اس زمانے لوگ اسے مسائل پوچھتے تھے. جیسے آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا کہ میں نیند دیر میں کھلی تو میں فجر کی نماز پڑھی, میں نے تو سنت پڑھوں کہ نہ پڑھوں. ایسے ہزاروں مسئلے پوچھنے لگے. تو ان لوگوں نے فقہ بنائی ان مسائل کا جواب دینے کے لیے. تو فقہ جو بنی اس وقت حدیث مرتب نہیں تھی. یعنی فقہا کے پاس سارا حدیث کا سارا ذخیرہ موجود نہیں تھا, کیونکہ اس وقت تدوین ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہ لوگ اہل قیاس کہے جانے لگے کہ کچھ حدیثیں تھیں, کچھ قرآن کی آیتیں تھیں, کچھ قیاس تھا ان کا. قیاس مطلب انفرنس. تو فقہا کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ سب قیاسی ہیں, انفرینشیل ہیں. تو اس کے ریئیکشن میں پھر حدیثیں جمع ہونا شروع ہوئی. تو اس زمانے میں ایک طبقہ پیدا ہوا جو کہا جاتا تھا اہل سنت. دو طبقے تھے, ایک اہل قیاس اور اہل سنت. یہ ہسٹری میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک طرف فقہا تھے جو اہل قیاس کہلاتے تھے. مثلا ابو حنیفہ کو اس زمانے میں قیاس کہتے تھے. وہ کوئی امام نہیں بولتا تھا, امام تو اب بولا جانے لگا ہے. ابو حنیفہ کو قیاس کہتے, بہت قیاس کرنے والے. تو اس زمانے میں دو گروپ پیدا ہوئے, ایک تھا اہل قیاس, ایک تھا اہل حدیث. اس اہل حدیث کو اہل سنت بھی کہا جانے لگا. دونوں ایک ہی مطلب ہے دونوں کا. تو اہل قیاس وہ تھے جو انفلوئنس کو ذریعے سے مسائل بناتے تھے اور اس کو لوگوں بتاتے تھے. تو اس کے ریئیکشن میں کیا ہوا کہ بھئی یہ تو غلط ہے, حدیث کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تو اس کے ریئیکشن میں حدیثوں کی تدوین شروع ہوئی. ان کمپائلیشن جو ہوا حدیثوں کا, اس کے ریئیکشن میں شروع ہوا, فقہ کے ریئیکشن میں. یہ سب میری کوئی اپنی ذاتی بات نہیں ہے, یہ سب بڑے علماء مانتے ہیں اس کو. یہ جو ادھر ادھر آپ سنتے, ادھر ادھر جو مولوی یہ کچھ جانتے وانتے نہیں, کہ ایسی کسی بدل سے سند دے لیا, آپ یہاں آ کر کے وہ امامت کر رہے ہیں اور خام خواہ مسئلے بیان کرتے ہیں. جو اس کو کہتے ہیں متباہر علماء, میں وہ بات کر رہا ہوں جو متباہر علماء کے نزدیک ایکسپٹڈ ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک طرف اہل قیاس تھے, ایک طرف اہل حدیث. یعنی محدثین نے کہا کہ ہم مسائل کو مستمد کریں گے حدیث سے ڈائریکٹ طور. تو یہ دوسرا طبقہ جو تھا اہل قیاس کے مقابلے میں, اس کو اہل حدیث کہا گیا اور ساتھ اہل سنت بھی کہے گئے. وہ اسی میں اس زمانے کے جو بڑے عالم تھے ابن تیمیہ, اس کے بہت بڑے وکیل تھے وہ. تو اسے اہل حدیث والے ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں. تو اہل سنت یا اہل حدیث دونوں ایک چیز ہیں. وہ بمقابل اہل قیاس پیدا ہوئی. جیسے نماز میں سفر میں آپ نے کہا کہ جمع کرنا جو ہے دو نمازیں قصر کرنا, تو اس میں قیاس کے طور پر ابو حنیفہ نے ایک رائے بنائی اور انہوں نے کہا کہ جمع جو ہے وہ صرف حج کے سفر کے لیے, عام سفر کے لیے نہیں. حالانکہ حدیث موجود ہے باقاعدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے. یہ حدیث موجود, وہ حدیث ان کو نہیں ملی ہوگی. تو خیر دیکھیے اس وقت جو طبقہ پیدا ہوا اہل قیاس کے مقابلے میں وہ تھا اہل سنت یا اہل حدیث, بس اتنا ہی تھا. اچھا بات کو کیا ہوا کہ سیاسی اختلافات ہوئے. مثلا علی اور معاویہ کی لڑائی, بنو امیہ اور بنو عباس کی لڑائی, یہ سب سیاسی اختلافات بہت بڑھ گئے یہاں تک امت میں اختلافی اختلاف ہو گیا. اس وقت ایک حدیث کو لے کر لوگوں نے ایک مسئلہ بنایا. وہ حدیث ہے یہ کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ اتبعوا السواد العظم. اس کو لے کر ایک مسئلہ بنایا. مسئلہ کیا تھا, جسے میجارٹی ہو اس کا ساتھ دو. ایک اور حدیث ہے کہ عید اللہ علی الجماع, کئی حدیثیں اس طرح کی ہیں. تو اس میں جماعت کی اہمیت ہے. اس سے لوگوں نے مسئلہ یہ نکالا. یعنی شروع میں جو مسئلہ تھا شروع میں وہ تھا کہ جو جماعت ہو اس کو ساتھ دینا چاہیے. دیٹ واز اے پریکٹیکل سیٹلمنٹ.
اٹ واز ناٹ اے تھیوریٹیکل اسٹیٹمنٹ. یہ مطلب نہیں تھا کہ جماعت کا تو حق ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں تھا اس کا. عملی طور پر کیا ہے کہ بھائی ایک مسجد ہے، اس میں اختلاف پیدا ہو گیا تو یہ کہا گیا کہ دیکھو 75% نماز جو کرے اس کو مان لو، میجارٹی کو مان لو. دیٹ واز پریکٹیکل سیٹلمنٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 75% والے جو حق پر ہیں، یہ مطلب نہیں تھا. تو یہ تھا فارمولا آف یونٹی، اتحاد کا فارمولا، کہ جدھر میجارٹی ہے، جیسے ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے. ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی ہے میجارٹی کو ماننے کا نام ڈیموکریسی ہے. رول آف میجارٹی، رول آف پیپل نہیں ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، یہ تو صرف ایک وہ ہے، ایک تھیوری ہے. پریکٹیکل طور پر دیکھا ہے تو ڈیموکریسی مینس رول آف میجارٹی. تو اسی کو لوگوں نے کیا کہ جو میجارٹی ہے اس کو مان لو، بس باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. شروع میں ایسا تھا، اس کو ایک پریکٹیکل فارمولے کے طور پر. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ اس میں یہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ جدھر زیادہ لوگ وہی حق بھی ہے، جدھر میجارٹی ادھر حق بھی ہے. یہ مطلب نہیں تھا. نہ ڈیموکریسی میں ایسا ہے آج، نہ پہلے ایسا تھا. جدھر زیادہ لوگ ادھر حق ہے. اس کے سوا کوئی پریکٹیکل فارمولا نہیں ممکن ہے، کیونکہ ڈفرینس کو آپ مٹا نہیں سکتے. اٹ از بیانڈ یور کیپیسٹی ٹو ریموو آل دا ڈفرینسز. اٹ از بیانڈ یور کیپیسٹی ٹو ایلیمینیٹ آل دا ڈفرینسز. یو ہیو ٹو فائنڈ سم پریکٹیکل فارمولا. تو یہ آئیڈیل فارمولا نہیں تھا، یہ پریکٹیکل فارمولا تھا کہ جب ہم ڈفرینس کو مٹا نہیں سکتے، چلو بھائی جدھر زیادہ لوگ ہیں اس کو کر لو، باقی لوگ جو چپ ہو جائے. بات کو دھیرے دھیرے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جدھر زیادہ لوگ ہیں وہی حق بھی ہے. آج کل یہ سمجھا جاتا ہے یہ جب میجارٹی ادھر حق ہے. بالکل یہ باطل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس زمانے سے الجماعت کو جوڑا گیا ہے. پہلے آیا اہل سنت، بات کو آیا اہل جماعت. یہ ٹائم نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، نہ خلفاء الراشدین کے زمانے میں تھا، نہ بنو امیہ کے زمانے میں تھا. یہ ٹرم بنا ہے بنو عباس کے بعد. تو اہل سنت والجماعت جو ہے یہ کوئی قرآن حدیث سے لیا مبنی بیس نہیں کرتا. یہ اس کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہے. اس کا تعلق بعد کے زمانے میں جب اختلافات پیدا ہوئے تو ہاؤ ٹو سیٹل دا ڈفرینسز، اس کے جواب میں پیدا ہوا. دوسری بات یہ ہے دیکھیے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ جو ہے اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں لوگ. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، مجتمع نہیں ہوگی، یعنی سب کے سب گمراہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا. اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جدھر زیادہ لوگ ہو وہی حق ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. بد علماء اس کو ایسے مانتے ہیں. عوام میں مطلب سمجھتے ہیں، عوام میں یعنی ماسز میں، کہ جدھر زیادہ لوگ ہیں وہی حق پر ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ امت میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ گمراہ میں پڑ جائیں. کچھ فرق، چاہے ایک ہی فرق کیوں نہ ہو، باقی رہے گا جو سچ پہ کھڑا ہوا ہوگا. کیوں؟ یہ بھی مسٹیریس نہیں ہے، یہ مسٹیریس نہیں ہے. دیکھیے جتنے دین آئے سارے ادیان میں اسلام کی اسپیشلٹی ایک ہے، وہ یہ کہ یہاں پر قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، لائف آف پرافٹ محفوظ ہے. یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، لکھی گئی، اب پرنٹڈ فارم میں ہے وہ. تو چونکہ اسلام کا ریکارڈ، قرآن بھی ایک ریکارڈ ہے، اسلام کا ریکارڈ جو ہے آتھینٹک طور پر محفوظ ہے، تو پھر اس معنی کہ گمراہی کا امکان ہی نہیں کہ سب کے سب گمراہ ہو جائے. کچھ بندے تو ایسے ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، وہاں سے ڈرائیو کریں گے سچائی کو. یہ بھی مسٹیریس نہیں، یاد رکھیے. چونکہ قرآن جو ہے ایک اس کا ریکارڈ ہے ہر چیز کا، اور آتھینٹک ریکارڈ ہے ہر چیز کا، اس وجہ سے یہ امپاسبل ہو گیا کہ ہر آدمی گمراہ ہو جائے. کچھ نہ کچھ آدمی ضرور ایسے باقی رہیں گے جو قرآن سنت کو پڑھ کر کے سچائی کو دریافت کریں گے. یہ مطلب صرف ہے. اس میں میجارٹی حق پر ہے، یہ مسئلہ نہیں بیان کیا گیا. اب تیسری بات سنیے. اب اس زمانے میں ایسے زمانے میں ہم ہیں جبکہ یہ سب خیالات بہت پھیلے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے جو آدمی جاننا چاہتا ہو کہ سچائی کیا ہے اس کو آپ بتائیے، جو میں نے بتایا. جو سیکر ہو، جو سینسیئر ہو، جو چاہتا ہو ہسٹری کو ایکسپلین کرے، کیونکہ یہ سارا جو ہے کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے، اس سے ہسٹری ایکسپلین نہیں ہوتی. ابن خلدون پہلا شخص تھا جس نے ہسٹری کو ایکسپلین کرنا چاہا، اسی اس کو بہت بڑا درجہ مانا جاتا ہے. تو
اور سب لوگ مانتے, کوئی میں نہیں مانتا, سب لوگ مانتے ہیں اس کو. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, اگر کوئی سیکر ہو انڈیویجل لیول پر, بھیڑ کے لیول پر نہیں, آپ بھیڑ اکٹھا کر کے تقریر کریں تو وہ میں نہیں کر رہا ہوں, کبھی ایسی غلطی مت کیجیے. بھیڑ کے پاس کوئی دماغ نہیں ہوتا, یاد رکھیے اس چیز کو. کراؤڈ ہیز نو مائنڈ, کراؤڈ کا کوئی مائنڈ نہیں ہوتا. کراؤڈ تو ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ کا نام کراؤڈ ہے. تو بھیڑ کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے کسی بہت ہی سیریس ایشو پر, کبھی بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ اگر کچھ ایسے انڈیویجول ہیں, یہ انڈیویجول بیٹھے ہیں, یہاں کراؤڈ نہیں ہے یہاں پر, تو اگر آپ کو ایسے کچھ لوگ ملیں جو سیکر ہوں, جاننا چاہتے ہوں اور سچ مچ وہ ہسٹری کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہوں ریشنلی, تو ان کو بتائیے. نہیں, دوسرا طریقہ کیا ہے, آپ بولے کہ یہ اتباع سواد العظم. اتباع سواد العظم کا معنی ہے کہ میجارٹی کا اتباع کرو. یہ ہے پریکٹیکل سینس میں. جیسے زیادہ لوگ ہیں تو چلنے دو اسی طریقے سے, اپنے دین کو محفوظ رکھتے ہوئے. اپنا عقیدہ محفوظ رکھیے, اپنا ایمان محفوظ رکھیے, اور اس میں آپ جیسے مثال کے طور پر مسجد کی نماز ہے, عید کی نماز ہے, یا حج کی اجتماع ہے, وہاں پر آپ جانتے ہیں بہت اختلافات ہوتے ہیں, بہت اختلافات. تو وہاں آپ کو اس اختلاف کا پارٹ نہیں بننا ہے. کچھ جو ہو رہا ہے اس کو مان لیجیے. نہیں, ایک امام جو ہے فرض کیے کہ وہ کہنے کے لیے غلط ہے امام, کیونکہ پہ نماز جائز نہیں ہے, آپ اس بحث مت پڑیے. بس جس میں زیادہ لوگ راضی ہو جائے تو وہی امام ہے. کیونکہ دیکھیے نماز جو ہے ہر آدمی اپنی پڑھتا ہے, امام کی نماز نہیں پڑھتا کوئی. یہ بہت غلط بات ہے کہ امام اگر غلط ہے تو آپ کی نماز غلط ہو جائے گی. یہ بالکل بیس لیس ہے. امام اچھا ہے تو اس سے آپ کی نماز اچھی نہیں ہوگی, امام برا ہے تو آپ کی نماز بری نہیں ہوگی. اب دیکھیے مکہ مدینہ میں جو منافقین تھے وہ رسول اللہ کی نماز پڑھتے تھے. جتنے منافقین تھے, دیکھیں وہاں ایک کانسیپٹ نہیں تھا کوئی مسجد باور نہ ہوئے, چھوٹا سا ٹاؤن تھا, سب آتے تھے مسجد میں. تو منافقین رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. انہیں کے بارے میں قرآن میں کہ انڈین منافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جہنم میں جائیں گے. تب بھی دیکھیں بھائی مسئلہ کھڑا کیا گیا کہ منافق نماز نہ پڑھے, منافقین کی الگ مسجد ہو, یہ نہیں. تو دیکھیں مسجد کی نماز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تنظیم کے لیے, آرگنائزیشن کے لیے. اسے نہیں کہ وہ امام اچھا ہے تو آپ کی نماز اچھی ہو جائے گی, امام برا تو آپ کی نماز بری ہوگی. رسول اللہ کی نماز سے منافق کی نماز اچھی نہیں ہوگی. یہ ہے مطلب اتباع سواد العظم کا, کہ جسے میجارٹی ہو وہ پریکٹیکلی اس کو مان لو. تمہارا عقیدہ جو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے اپنے اخلاص کو بچاؤ, اپنی نیت کو بچاؤ, اپنے عقیدے کو بچاؤ. باقی جو عملی طور پر جو لوگ زیادہ ہوں تم بھی مان لو. جیسے مثال کے طور پر میں گیا برمنگھم میں, تو وہاں ایک جگہ ایک بڑا ادارہ ہے ان کا, اس میں سب وہ ہیں بریلوی قسم کے لوگ ہیں. وہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہیں رسول اللہ کے, السلام علیکم یا رسول اللہ. تو حنفی فقہاء اس کو ناجائز بتاتے ہیں. تو میں وہاں تھا تو مجھے بلایا تھا انہوں نے تقریر کرنے کے لیے, تو میں بھی کھڑا ہو گیا. تو اگر آپ بالکل اس سینس میں لیں, فقہی سینس میں, تو میں نے غلط کیا. میں تو غلط نہیں کیا, میں اس حدیث کے مطابق کیا میں نے کہ اتباع سواد العظم. جسے لوگ زیادہ ہوں ادھر کھڑے ہو جاؤ, تم اپنی نیت کو بچاؤ, اپنے انٹینشن کو بچاؤ. کیونکہ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو خام کا جھوڑا ہوگا, لڑائی ہوگی. تو یہ ہے پوری بات. کوشچن میرا اس کے سلسلے میں, مقام ابراہیم جو ہے, جو خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم ہے, اس کے متعلق کوئی ثابت ہے بات قرآن سے کہ مقام ابراہیم میں وہ کہتے ہیں, مطلب جو روایت ہے اس کے مطابق ہے کہ ابراہیم وہاں کھڑے تھے اور ان کا پیر کا نشان ہے وہاں پہ. یہ سب بالکل جھوٹی بات ہے. کھڑے ہونے سے پیر کا نشان نہیں پڑتا, پتھر کے اوپر پیر کا نشان نہیں پڑ جاتا کھڑے ہونے سے. یہ بالکل فضول بات ہے. مقام ابراہیم جو ہے وہاں قرآن مجید میں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی, بس. نہ اس کی اس کا کوئی کہ وہاں نماز پڑھ لیا آپ نے تو جنت ملے گی, نہیں پڑھا جنت نہیں ملے گی, یہ سب بالکل کچھ بھی حقیقت اس کے نہیں. وہاں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم تھے اور اسماعیل تھے, تو اسماعیل اٹھا اٹھا کے اینٹ دیتے تھے. اینٹ یا جو مسالہ ہوتا ہے وہ
اینٹ جماتے تھے. بس یہ ہے, اتنی حقیقت اس کی ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے تو اس کو آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں موسیٰ کرنے کے لیے طریقے ہوتے ہیں, تو اس زمانے میں موسیٰ کرنے کا طریقہ نہیں تھے, تو پتھر رکھ دیا گیا وہاں, اس اونچے ہی پر کھڑے ہو گئے ابراہیم اور اس بات دیتے رہے. اتنا ہی ہے بس, اس طرح کچھ نہیں, کوئی سو مسٹری نہیں اس کے اندر. اور پاؤں کا نشان تو بالکل غلط ہے, اس کے کوئی سر ہے نہ پیر. مطلب کیونکہ وہ جگہ اس میں تو سیلاب آ گیا تھا, وہ جگہ ساری ختم ہو گئی تھی, وہ جگہ کیسے فکس ہوئی کہ وہ اسی جگہ پہ کھڑے تھے؟ نہیں, سیلاب آیا تب بھی وہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں یہ تھا, تو وہاں پتھر رکھ دیا انہوں نے. یہ مشہور تھا کہ مقام ابراہیم ہے تو پتھر رکھ دیا انہوں نے. کوئی مسٹری اس کے اندر نہیں ہے, کچھ بھی, نہ کوئی فضیلت ہے نہ کچھ ہے. ٹھیک ہے, فضیلت کا تعلق اندر سے ہے, پتھر سے نہیں کہ وہاں کھڑے ہوئے فضیلت ہو گئی. وہاں تو نماز پڑھنا اتنا مشکل ہے, نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں وہاں پر. نہیں مطلب ہے کہ وہاں تو رکنا بھی اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں, وہاں بھی مشکل ہے. اب ریاض الجنہ, مدینہ شریف جائیے, مسجد نبوی, وہ سب بالکل فالس عقیدے ہیں. نہ کہیں یہاں نماز پڑھنے سے فضیلت ہے, نہ کہیں وہاں نماز پڑھنے سے فضیلت ہے. حدیث بات التقویٰ ہا ہونا, یہاں فضیلت تو یہاں پر ہے. دھوپ مچاتے ہیں لوگ, بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ سعودی والوں نے بھی تو ایسے ہی کر رکھا ہے نا, وہ ریاض الجنہ جتنا ہے اتنی دور گرین کارپیٹ بچھا کے رکھے, اب اس میں جا کے وہ ذرا زیادہ ابزاربمنٹ ہے, رش زیادہ ہوتا ہے, اور بھی وجہ گرین ایسے ہی ایریا ڈیمارکیشن. یہ سب عوامی عقیدے ہیں, اس کا تعلق شریعت سے نہیں, اسلام سے نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے منسلک کیوں کرتے ہیں کہ ان کا نالج, منسلک یہ جو علماء ہیں وہ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں. اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں. یہ تو بات کو رواج پڑا, بات کو پہلے نہیں تھا یہ, وہ کچھ نہیں. دیکھیے اب جو مدرسے ہوا کرتے ہیں, باقاعدہ مدرسے میں پڑھائی, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو پہلے جو علماء ہوتے تھے اپنے گھر پہ رہتے تھے, اپنے گھر پر, تو آ کر وہاں پڑھا کرتے تھے. وہ اس سے ایک سلسلہ چلا اجازت کا. ڈگری نہیں ہوتی تھی پہلے, اب ڈگری دی جاتی ہے, سند دی جاتی ہے, یہ سب نہیں تھا. تو ایسے تم نے کہاں پڑھا ہے, انہوں نے کہا مولانا فلاں سے پڑھا, انہوں نے کہا مولانا فلاں سے پڑھا, اس کا سلسلہ بتایا جاتا تھا. تو اجازت, تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. مدرسے کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو گئی. دیکھیے اہمیت اس چیز کا جو قرآن میں ہو, حدیث میں ہو, یا صحابہ کیا پایا تھا. یہ تو بات کیسے پڑھایا گیا ہے, اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت سی کوئی بڑی چیز, حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہو. یہ جو سلسلہ کہتے سلسلہ صرف حدیث کے لیے تھا, اس میں صحیح تھا. اب جو سلسلہ بنا رکھا ہے لوگوں نے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. صوفیوں میں سلسلہ ہے اور اس میں سلسلہ ہے. حدیثوں میں تو ضروری تھا, کیونکہ حدیث جو تھی ایک چین ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا کہتا ہے کہ میں سنا ان سے, انہوں نے سنا ان سے. یعنی صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ سنا, تابعی کہتے ہیں کہ میں صحابہ سنا, تبع تابعین کہتے ہیں کہ میں تابعی سنا. یہ ہے سلسلہ, جس کو کہتے ہیں سلسلہ روایت. وہ تو ضروری تھا. باقی آج کل جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. دیکھیے ایک ہے رواجی مذہب, ایک ہے وہ مذہب جو قرآن حدیث میں ہے. یہ سب رواجی مذہب ہے. کہیں نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے, کہ حدیث میں اس کا ذکر ہے. ابھی ریویژن آف کریکولم جو مدرسوں کا آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں گے؟ جو جس طرح پڑھایا جا رہا ہے مدرسوں میں, وہ جا کر کے صرف اپنے فقہی مسائل رٹ کے آتے ہیں. یہ مسئلہ دیکھیے بہت ہی نازک مسئلہ ہے. سبھی لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے کا نصاب بدلنا چاہیے, مگر وہ پاسبل نہیں ہے. پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے سیکولر ایجوکیشن میں ٹریننگ کالج ہوتے ہیں, بی ایڈ, ایم ایڈ, ٹریننگ کالج. یہاں ٹریننگ کالج کو تصور ہی نہیں. تو اگر آپ بدلے تو استاد کہاں سے آئیں گے, کہاں سے لائیں گے آپ؟ ٹرین ٹیچر موجود نہیں ہے. اب جو اس کو جب دوسری بک لائیں گے تو کون پڑھائے گا اس کو؟ تو سیکولر ایجوکیشن میں جو ٹریننگ کالج ہوا کرتے ہیں اس سے آپ کو استاد سپلائی ہوتے ہیں. ٹریننگ کالج آپ کو استاد سپلائی کر رہا ہے, یہاں سے کچھ حصے بھی نہیں. تو جب تک آپ نئے استاد کو ٹرین کر بنانے کا انتظام نہ کریں تب تک کچھ ہونے والا نہیں. اس لیے میں اس پہ کچھ لکھ رہا نہیں. مولانا شبلی نعمانی چاہتے تھے کہ ایک سسٹم بنایا جائے ٹریننگ کا, اور بھی کئی لوگوں نے چاہ کر ٹریننگ کا, یعنی ہمارے بھی ٹریننگ کالج ہوں سیکولر ایجوکیشن کی طرح, مگر ہوا کچھ بھی نہیں.
تو جب تک آپ ٹرینڈ استاد نہیں بنائیں گے تو بدلنے سے فائدہ کیا؟ ان نئی کتابوں کو پڑھانے کے لیے استاد چاہیے نا. کئی ایسے بنائے گئے ادارے نئے, وہ چلے نہیں کیونکہ ٹرینڈ استاد نہیں تھے. آپ ٹرینڈ استاد نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئے. درس نظامیہ کیا ہے؟ درس نظامیہ کوئی مقدس نہیں ہے وہ, لیکن وہ جو پڑھتا ہے آدمی, وہ پڑھتے پڑھتے ٹرینڈ ہو جاتا ہے اس پڑھانے کے لیے, تو وہ تو ٹرینڈ ہو گیا. لیکن آپ ایک نیا اگر لائیں تو اس کے لیے ٹرینڈ افراد کہاں ہیں؟ تو اسی کو چاہتے تھے کچھ علماء ایسے ادارے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو ایک ٹریننگ کا ایک پورا سسٹم بنانا پڑے گا, وہ ہمارا موجود نہیں ہے. یونیورسٹی میں اورینٹیشن کورسز, ریفریشر کورسز, مطلب مسلسل ٹیچرز کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. وہ بھی ہمارا نہیں ہے, مدرسوں میں وہ بھی نہیں. مطلب انصاف بدلنے سے پہلے آپ کو ایسے ٹرینڈ افراد بنانے پڑیں گے جو نئے نصاب کو پڑھا سکے. وہ ہے نہیں. تو اب جو یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز کر کے آتے ہیں, ایم ایس اور پی ایچ ڈیز وغیرہ, یہ لوگ کوئی امپیکٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ کچھ جانتے نہیں, عربی سے ایم اے کرتے جانتے کچھ بھی نہیں. اصل بات یہ کہ وہ یہ ٹرینڈ افراد نہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. حیدرآباد میں ایک ہے مونخ, انہوں نے ایک المعہد العالی بنایا ہے وہاں پر, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مدرسہ ہے کہ جدید ضرورت کے مطابق علماء تیار کرنا. میں وہاں گیا, تقریباً 2 بار گیا ہوں. وہاں کچھ بھی نہیں ہے, وہی قدیم, کیونکہ علماء ہے کہاں جو نئے ڈھنگ سے پڑھائیں. نئے ڈھنگ سے پڑھانے والے علماء ہے نہیں, تو وہ بھی یعنی اس کا نام ہے جدید مدرسہ, عمل وہ قدیم مدرسہ ہے. ایسی کئی مثالیں ہیں. تو بیسک بات ہے کہ آپ کا ٹرینڈ استاد نہیں. مطلب ندوہ دیکھیے, ندوہ جو ہے اسی لیے بنایا گیا تھا جدید کے لیے. اس کا وہ تھا ندوے کا موٹو کہ قدیم صالح جدید نافع, یہ تھا موٹو اس کا ندوے کا, کہ قدیم صالح جدید نافع. تو دونوں کا کمبینیشن. یہ ندوہ کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ استاد تھے نہیں. وہ بھی ویسے ایک مدرسہ بن گیا جیسے کہ دیوبند مدرسہ ہے. دیوبند کے مقابلے میں بنایا تھا انہوں نے کہ دیوبند جو ہے بالکل ٹریڈیشنل ہے. یہاں بنایا تھا کہ ہم ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی دونوں کو اکٹھا کریں گے, ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے. لیکن وہ بھی ٹریڈیشن بن گیا کیونکہ ٹیچر نہیں تھے. اب جیسے آپ کی کتابیں ہیں, ہر جگہ لوگ اپروچ کرتے ہیں, اب ان کو ایک نیا طریقہ ملتا, نئی بات سمجھنے ملتی. گزشتہ 1400 سال میں کس نے کہا اس طرح؟ فوراً نہیں کہتے ہیں. جو لٹریچر ہے اس سے بھی تو فائدہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے دروازہ بند کر دیا, کہنا نئی بات کوئی نہیں کہہ سکتا. نہیں دیکھیے, ایک بہت ہی طاقتور آدمی کھڑا ہو, کچھ ایک پروسیس چلائے گا. مشکل جو ہمارا طاقتور آدمی ہوتا ہے وہ پروسیس چلاتے ہیں فوراً. اقبال نے شاعری کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیے اقبال جو تھے, ایک ٹیسٹ ایگزامپل دیتا ہوں آپ. اقبال کو یہ خیال پیدا ہوا کہ نئے علماء بنانا, تو انہوں نے وہاں پہ لاہور میں کالج قائم کیا. اس کا نام تھا اشاعت الاسلام کالج لاہور میں. 4 سال کورس تھا اس میں تھا کہ نیا پرانا دونوں پڑھایا جائے. وہ ٹوٹ گیا. وہ کیوں؟ اقبال خود تو شاعری کرتے تھے اور اس کو دے دیا ایک یوسف صاحب تھے, ان کا حوالے کر دیا. ایسے تھوڑی کام ہوتا ہے. اقبال خود شاعری چھوڑ کر کے اس کو اپنے چھونک دیتے. جیسے ہمارے دلی میں اندرا گاندھی نے ایک بہت اچھی زمین دی تھی مسلمانوں کو, وہ پڑی ہوئی تھی 25-30 سال سے. تو ایک آدمی نکلا, سراج قریشی, آئی ول جھونک مائی سیلف فار دس کاز. یہ انہوں نے کہا کہ آئی ول جھونک مائی سیلف فار دس کاز, یعنی میں بناؤں گا اس کو. تو بڑی سی بلڈنگ بنا لی. پہلے وہ ایسی پڑا ہوا تھا, ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے. تو اخبار کچھ آئے تھے, آئی ول جھونک مائی سیلف دس کاز فار دس کاز. وہ خود تو شاعری کرتے رہے, اور یوسف سلیم چشتی ایک تھے, انہوں کہہ دیا کہ تم چلاؤ. ایسے کام نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ میں اپنے کو چھوک رکھا ہی دعوت مجھے, اب میں تو کہیں بزنس کروں اور ادھر سے کہیں تم چلاؤ, تو ایسے چلو کچھ ایسا سکتا ہے. میں بزنس کروں یا سعودی عرب میں جا کر کہیں ٹھاٹتے رہوں, اسی کہیں تم چلاؤ. یہ عمل نہیں ہوا ہے کہ خود تو لوگ اپنے کو اس میں چھوکا نہیں, خود تو اپنا اسٹیج پر اپنے کو نمایاں کرتے رہے, اس اسٹیج اس اسٹیج پر, اور دوسروں کا ہی تم چلاؤ.
ایسے دنیا میں کام نہیں ہوتا. وہ اسپیچ آئی ول چھوک مائی سیلف فار دس کال, تب کام ہوتا ہے. خود شبلی نوانی کا بتاتا ہوں آپ کو, وہ اس معاملے میں بہت زبردست ان کو خیال تھا اس بات, وہ چاہتے تھے. لیکن دیکھیے ایک اور چیز میں بتاؤں گا, وہ یہ ہے یو ہیو ٹو اوائڈ دا ڈفرینس. وہ ندوہ آئے اسی مقصد کے لیے کہ ندوے کو ویسا بنائیں گے, وہ ندوے کو نیا بنائیں گے. لیکن شبلی نمائی بھی وہ بھی شاعری کرتے تھے آپ کے اخبار کے طریقے سے. تو شاعر لوگ ہوتے جذباتی, جو شاعر ہوتا ہے وہ جذباتی ہوتا ہے. تو شبلی نمائی سے ڈفرینسز ہو گئے وہاں ندوہ میں, تو چھوڑ چلے گئے, غصہ ہو گئے. اس طرح کام چل سکتا ہے. شبلی نمائی نے شعر کہا تھا کہ ادما بزم کے دشمن دگرے راہ نہ داشت, بادام رفت کے بہرے دگرہ جا باشد. تو ڈفرینس ماشاء ندوی ڈفرینس کی بنا پر چلے گئے پاکستان, شبلی ڈفرینس کی بنا پر چھوڑ چلے گیا اس کو. جب تک آپ کو یہ طاقت نہ ہو کہ ڈفرینسز کو اوائڈ کرتے ہوئے آپ جڑے رہیں. تو دو باتیں ہوئیں, ایک اپنے کو جھونکنا, اپنے آپ کو جھونکنا, دوسرے ڈفرینس کو اوائڈ کرنا. ہماری قوم جو ہے وہ کسی بھی نئی بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتی. ہم بھی کام نہیں کر پاتے. جب بڑی خدا کی مدد ہمیں نہ ملی ہوتی تو اتنا زیادہ اپوز کرتے ہیں کہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا ہے. میں دیکھیے میری پالیسی کیا ہے, میں کبھی جواب ہی نہیں دیتا. اگر میں جواب دے لگوں تو مشن نہیں چل سکتا, مشن ختم ہو جائے گا, پھر مشن نہیں چل سکتا. میں کتنا میرے خیال لکھا تھا کتابیں چھپی ہیں بہت ساری, اور کتابوں کو یہ عرب لوگ بتایا گیا. پھر غلطی جو آدمی اردو ایک لفظ نہیں جاتا اس کو بتا رکھا ہے کہ دیکھو یہ کتاب اتنا پھیلا رکھا ہے, ہم اس کو کچھ بھی نہیں نظر انداز کرتے ہیں. میرا نظریہ ہوئی, میں کہتا ہوں گو ٹو بھار. ایک عالم صاحب نے فکر کی غلطی کی کتاب میرے سامنے لے آئے, اس میں الرسالہ کا ایک پیراگراف چھپا ہوا ہے. وہ بتا رہے تھے وہ اسلامی تاریخ کے دو کردار حسنین ظہور اسلام سے لیا. تو اس میں جو ہے امام حسن صاحب کا رول اور امام حسین, تو امام حسن کے رول سے جو ہے اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا, اور حسین کے رول سے جو ہے وہ الفاظ ایگزیکٹلی معلوم ہے نقصان ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دو وہ اتنے مقدس کردار ہیں, کیسے ایک سے نقصان پہنچ سکتا ہے, کس سے ایک سے فائدہ ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں وہ چھوڑ دیجیے آپ. میں جو کہہ رہا ہوں بات کر رہا ہوں, دوسری بات کر رہا ہوں کہ جو بانی ہے اس بانی کے اندر دو صفت ہونی چاہیے. ایک ہے کہ وہ خود اپنے کو جھونکے اس میں, دوسرے ڈفرینس کو اوائڈ کرے. تو اقبال, شبلی, سرسان ندی, ٹاپ کے لوگ انہوں نے چاہا کہ ایک نئی وہ کریں, لیکن سب کا یہ حال ہوا کہ اقبال نے اپنے کو جھونکا نہیں, ایک رہے. شبلی اور سرسان بات ہے کہ ڈفرینس کو لے کر کے وہ چھوڑ دیا ادارہ انہوں نے. شبلی نے ندوہ چھوڑ دیا, سرسان ندی نے دارالفنون چھوڑ دیا. تو ڈفرینس کو لے کر کے آپ نے بیچ سے چھوڑ دیا آپ نے. دوسرا کون آئے گا؟ اس ٹاپ کا آدمی کوئی دوسرا نہیں آئے گا, آپ ہی کرنا پڑے گا. ڈفرینس ہر جگہ ہوتے ہیں, رسول اللہ کے وہاں ڈفرینس. دیکھیے آپ سمجھتے ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نعتیں سنتے ہیں, گاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ جو تھے ان کا معاملہ وہاں بالکل پرفیکٹ تھا. کچھ ہی نہیں. حنین کا غزوہ ہوا, اس میں بہت ساری غنیمت ملی, تو رسول اللہ نے جب تقسیم کیا اس کو تو زیادہ تر دے دیا مہاجرین کو. آتا ہے کہ علم جو عطل انصار شین, انصار کچھ نہیں دیا. تو ایک انصاری جو صحابی تھا, صحابی اسے رسول اللہ کے سامنے اگر کہا واللہ ما عدلتا, خدا کی قسم آپ نے انصاف نہیں کیا. آج آپ کے پاکستان میں کوئی یہ کہے تو اس کو گردن ماریں گے اس کی. اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ نے انصاف نہیں کیا تو گردن مار دیا گا اس کی. وہاں کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ کوئی نہ غصہ ہوا نہ کچھ ہوا. تو ڈفرینس کو برداشت کرنا اتنی بڑی بات ہو نکالتی کہ واللہ ما عدلتا, خدا کی قسم آپ نے انصاف نہیں کیا. تو لوگ ڈفرینس کو برداشت نہیں کر پاتے. تو دو باتیں ہونی چاہیے بانی کے اندر, ایک تو ایک خود اپنے آپ کو جھونکے وہ, جی ہاں, دوسرے کو ڈفرینس کو برداشت کرے.